آج آپ کے سامنے بات کرتے ہیں مخدوم علی۔ یہ مخدوم علی کے ساتھ ساتھ کیا یہ ایمرجنسی کیس میں معصوم علی تھے یا مخدوم علی تھے؟ مخدوم علی صاحب آج کل مخصوص نشستوں کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ قاضی فیصل صاحب ایک موقع پر جو 13 رکنی بینچ کی صدارت اور سربراہی کر رہے ہیں ان کی طرف سے ان کو بھی کہا گیا اور اطہر من اللہ کو خاص کر انہوں نے سنانا تھا۔ کہنا تینوں سنونا نون کہ کہا جاتا ہے اپنی بیٹی کو لیکن سنایا جاتا ہے اپنی بہو کو۔ اسی طرح سے قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جب اطہر من اللہ صاحب بار بار اختلافی نقطہ نظر بیان کر رہے تھے تو قاضی فیصل صاحب نے ان کو سنانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے اشارہ ان کو کیا مخدوم علی خان کو۔ انہوں نے کہا کہ مخدوم علی خان صاحب، آپ جیسے لوگ جب آمریت آتی ہے تو اس وقت اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے اٹارنی جنرل بن جاتے ہیں، اور جب جمہوریت آتی ہے تو اس کے خلاف آپ ڈنڈا سوٹا اور چھریاں نکال لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے مخدوم علی خان کو کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ تو آمریت کے دوران وزیر بھی بن جاتے ہیں۔ سنا ہم نے یہی کہ اطہر من اللہ صاحب پرویز مشرف کے دور میں خیبر پختونخوا میں نگران وزیر بنائے گئے تھے۔ قاضی فیصل صاحب کا دراصل اشارہ اسی طرف تھا۔ اس پر اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے بھی جو جواب دیا گیا بہرحال وہ جواب دیا گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں مخدوم علی خان صاحب کی۔ قاضی فیصل صاحب نے اطہر من اللہ کو ایسا ہی یہ جواب دینے کی کوشش کی ہے جس طرح سے کچھ عرصہ قبل پاکستان میں بھی ہل چلائے جاتے تھے، بیلوں کے پیچھے ہل باندھا جاتا تھا، لکڑی کا ہل ہوتا تھا، تو ایک کسان اپنے کھیت میں ہل اس نے جوتا ہوا تھا، بیل اس نے جوتے ہوئے تھے، وہ ہل چلا رہا تھا تو اس کے قریب سے گزرنے والے ایک اس کے گاؤں کے شخص نے کہا کہ یار تو کیا پاڑے دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری لائنیں سیدھی نہیں ہے، ذرا دھیان سے ہل چلا۔ تو اس نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے۔ تو ہل چلانے والے کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تیری بہن کس طرح سے روٹ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہل کے حوالے سے جو اس شخص نے بات کی تھی اس کا جواب دیکھ لیں، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ بہرحال اس نے بڑا غصہ کیا، بڑا مائنڈ کیا۔ اسی طرح قاضی فیصل صاحب نے اطہر من اللہ کی باتوں کا مائنڈ کیا اور انہوں نے ان کو وہی کہہ دیا کہ جس طرح اس شخص کی طرف سے، کسان کی طرف سے اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو، اپنے ریلیٹیو کو جو اپنے گاؤں کا بندہ تھا اسے کہا گیا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ تیری بہن بھی روٹ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح سے قاضی فیصل صاحب نے کیا خوبصورت انہوں نے بات کی۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آپ جیسے لوگ جب جمہوریت آتی ہے تو ڈنڈے لاٹھیاں اور چھڑیاں نکال لیتے ہیں، تو مخدوم علی خان جمہوریت کے خلاف کس طرح سے آج کل بروئے عمل ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کی طرف سے یہ سارا کچھ اطہر من اللہ صاحب کو سنانے کے لیے کیا گیا تھا۔ انہوں نے بھی اس کا بہرحال جواب دیا، لیکن ہمارا موضوع یہ ہے کہ مخدوم علی خان کیا معصوم علی خان ہے، کیا یہ واقعی جمہوریت کے خلاف رہے ہیں؟ لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں اٹارنی جنرل رہے تھے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ملک قیوم بھی اٹارنی جنرل رہے تھے، اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں پیرزادہ صاحب شریف الدین پیرزادہ ان کو بھی بڑی پذیرائی دی گئی تھی، وہ بھی وزارت کے منصب پر فائز رہے تھے۔ پاکستان میں جب بھی آمریت آئی ہے جنرل ضیاء الحق سے لے کے پرویز مشرف تک، اور اس سے پہلے بھی شاید یحییٰ خان کے دور میں اور ایوب خان کے دور میں بھی ماشاءاللہ سے شریف الدین پیرزادہ صاحب کی کافی زیادہ ایج تھی، تو وہ ان آمریتوں کا ساتھ دیتے رہے۔ پرویز مشرف کو بھی کئی معاملات میں انہوں نے گائیڈ کیا۔ بات ہم کر رہے ہیں مخدوم علی خان صاحب کی۔ مخدوم علی خان صاحب پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں جو ایمرجنسی لگی تھی، ایمرجنسی پلس 2007 کے 3 نومبر کو، تو اس کا مشورہ دیا گیا تھا مخدوم علی خان صاحب کی طرف سے۔ سارے کا سارا ملبہ مخدوم علی خان پر ڈالا جاتا ہے کہ مخدوم علی خان نے ہی پرویز مشرف کو یہ مشورہ دیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک عینی شاہد ہمیں ملے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا وہ پاکستان کے عدلیہ کے بہت بڑے عہدے پر بھی رہے، اس کے علاوہ ایک انتظامی عہدے پر بھی وہ رہ چکے ہیں۔ مزید ہم آپ کے سامنے ان کا تعارف نہیں کرواتے کہ آپ بالکل کہیں ان کی شخصیت تک نہ پہنچ جائیں۔ ان کے ساتھ 2 روز قبل ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ آج بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ 3 نومبر کی ایمرجنسی کا مشورہ کس نے دیا تھا۔ مخدوم علی خان پر ملبہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ جنرل پرویز مشرف کے اٹارنی جنرل تھے، ان کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، بلکہ شریف الدین پیرزادہ وہ بھی کئی پلیٹ فارم پر یہ بات کرتے رہے، کئی لوگوں کو بتاتے رہے، پوچھتے رہے کہ یہ مشورہ آخر جنرل پرویز مشرف کو کس نے دیا تھا۔
وہ بھی یہی کہتے تھے کہ مشورہ دینے والا مخدوم علی خان جنرل پرویز مشرف کا اٹارنی جنرل تھا، ملک قیوم بھی جنرل پرویز مشرف کے اٹارنی جنرل رہ چکے تھے، یہی وہی جنرل قیوم جن کو میاں نواز شریف کی بڑی آشیرواد حاصل تھی اور میاں شہباز شریف کے کہنے پر، سیف الرحمان کے کہنے پر بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کو سزا سنا دی گئی تھی اور وہ سزا پھر معطل ہو گئی۔ بے نظیر بھٹو بھی باعزت بری ہو گئی، آصف علی زرداری بھی اللہ تعالیٰ نے قوم پر ان کو مسلط کرنا تھا اس طریقے سے کہ دوبارہ صدر بن گئے، وہ بھی اس کیس میں بری ہو گئے۔ اگر وہ کیس میرٹ پر چلتا تب بھی ان کو سزا ہو جانی تھی۔ ان لوگوں کی طرف سے، شہباز شریف کی طرف سے، میاں نواز شریف کی طرف سے پیغام پہنچایا گیا۔ پیغام پہنچانے والے ایک تو میاں شہباز شریف خود تھے، دوسرے سیف الرحمان تھے۔ انہوں نے ججوں کے ساتھ بات کی، انہوں نے سزا اتنی زیادہ دے دی کہ، اور اس کے بعد پھر ٹیپ بھی جو فون ہوا تھا وہ بھی لیک ہو گئی، تو یہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری بچ گئے۔ آ جاتے ہیں مخدوم علی خان پر۔ پرویز مشرف کے اٹارنی جنرل ملک قیوم بھی رہے، ملک قیوم پرویز مشرف کے مشیر رہے، وزیر رہے۔ بہرحال پرویز مشرف کے بہت قریب ہوا کرتے تھے، جتنے زیادہ وہ میاں نواز شریف کے، شہباز شریف کے قریب تھے، اتنے ہی وہ ایک موقع پر بلکہ اس سے بھی زیادہ جنرل پرویز مشرف کے قریب آ گئے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس شخصیت کی طرف جنہوں نے بتایا کہ کون ذمہ دار ہے اس کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر بھی شریف الدین پیرزادہ صاحب کے بڑے احسانات تھے، بلکہ وہ میرے استادوں کی جگہ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بہترین حکمت عملی اگر کوئی اپنا سکتا ہے، بنا سکتا ہے، تو وہ آپ ہیں۔ ان کو وہ کہا کرتے تھے جن سے ہماری ملاقات ہوئی، اور وہ کہتے کہ بہترین اگر کسی کو کوئی قانونی مشورہ دے سکتا ہے تو وہ میں، یعنی شریف الدین پیرزادہ، وہ دے سکتے ہیں۔ یہ صاحب جن سے میری ملاقات ہوئی وہ بتا رہے تھے کہ میں شریف الدین پیرزادہ صاحب کے پاس ان سے ملنے کے لیے ان کے آفس گیا۔ وہ بھی پرویز مشرف کے ان دنوں میں مشیر تھے، مشیر اعلیٰ تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے وہاں پہ جانے پہ کوئی قدغن نہیں تھی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ عبدالحمید ڈوگر جو ان دنوں سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے جج تھے، وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ملک قیوم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بزنس ریکارڈر کے صحافی بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو وہاں پہ یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ایمرجنسی لگانی ہے۔ تو مجھ سے پوچھا گیا کہ پرویز مشرف صاحب ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں۔ تو ان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے انہیں کہا کیونکہ پرویز مشرف صاحب آپ پہلے کی طرح اتنے طاقت میں نہیں ہیں، اور وہ صدر پاکستان بھی ہیں، وہ ایمرجنسی نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ لگائیں گے تو پھر ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے کہتے ہیں کہ یہ ان کو مشورہ دیا، تو اس موقع پر شریف الدین پیرزادہ صاحب اپنی کرسی سے اچھل پڑے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، ہم پرویز مشرف کو مشورہ نہیں دیتے، ان کو بھیج دیا جائے پرویز مشرف صاحب کے پاس، یہ ان کو بتا دیں، یہ ان کو سمجھا دیں، ہم یہیں پہ بات ختم کر دیتے ہیں۔ شریف الدین پیرزادہ صاحب بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جناب میں تو ادھر سے گزر رہا تھا، میں نے کہا آپ کو سلام کرتا جاؤں، تو میرا اس سے زیادہ یہاں بیٹھنا بنتا نہیں ہے، خدا حافظ، اللہ کے حوالے۔ کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ کر واپس آ گیا، اور اس کے بعد کئی مرتبہ شریف الدین پیرزادہ صاحب مجھے ملے، کئی پلیٹ فارم پر بھی ان کے ساتھ بات ہوئی۔ تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ ایمرجنسی کا مشورہ مخدوم علی خان نے دیا ہے۔ یہ صاحب جن سے میری ملاقات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ شریف الدین پیرزادہ صاحب کے ساتھ اس کے بعد بھی کئی ملاقاتیں ہوئیں، اجتماعی ملاقاتیں ہوئیں اور انفرادی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ تو وہ شریف الدین پیرزادہ صاحب بھی یہی سوال کیا کرتے تھے کہ یار پتہ نہیں کہ پرویز مشرف کو کس نے ایمرجنسی لگانے کا مشورہ دیا تھا۔ اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ جس نے مشورہ دیا تھا وہاں پہ جو لوگ موجود تھے، بڑا حیران کن بات ہے کہ عبدالحمید ڈوگر صاحب بھی وہاں پہ موجود، مشاورت کرنے والوں میں، مشاورت دینے والوں میں۔ اور یہی وہ جج صاحب ہیں جن کو جسٹس افتخار محمد چودھری کو جب ایمرجنسی لگائی گئی، وہ سارے کے سارے ججوں کو نظر بند کر دیا گیا، گھروں کو بھیج دیا گیا، اور عبدالحمید ڈوگر صاحب پاکستان کے چیف جسٹس بنے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ایک بار پھر افتخار محمد چودھری طاقت میں آئے تو ان کو جو کچھ ان کے ساتھ انہوں نے کر دیا، ان کی چیف ججی بھی ختم کر دی گئی، اور بھی انہوں نے اپنی جان چھڑائی، معافی مانگ کر قید سے بچ گئے، ان کی مراد ختم کر دی گئی، ان کی پینشن ختم کر دی گئی، سارا کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ بہرحال یہ تو جملہ مترجہ درمیان میں آ گیا۔ آ جاتے ہیں مخدوم علی خان صاحب کی طرف۔ ایک بار پھر اس معاملے میں مخدوم علی خان بالکل ہی بے قصور تھے۔
انہوں نے مشورہ نہیں دیا تھا. جنہوں نے مشورہ دیا تھا ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا. ہو سکتا ہے کہ پرویز مشرف کو الگ سے انہوں نے کوئی ایسا مشورہ، لیکن وہاں پہ جو لوگ اکٹھے تھے، وہاں پہ جو لوگ جمع تھے، ان میں مخدوم علی خان موجود نہیں تھے. ہو سکتا ہے کہ کسی اور طریقے سے انہوں نے پرویز مشرف کو بتایا ہو، لیکن پرویز مشرف کو مشورہ دینے والے جو کمیٹی انہوں نے بنائی تھی، جن لوگوں کو انہوں نے بٹھایا تھا، ملک قیوم تھے، عبدالحمید ڈوگر تھے اور شریف الدین پیرزادہ تھے، دیگر بھی کوئی لوگ موجود ہوں گے. انہوں نے پرویز مشرف کو جو مشورہ دیا اس پر عمل بھی ہو گیا اور پھر ایمرجنسی لگ گئی. اس معاملے میں مخدوم علی خان صاحب کتنے قصوروار تھے، اس سے تو جو واقعہ آپ کے سامنے رکھا اس سے تو وہ بالکل معصوم نظر آتے ہیں. بہرحال قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ان کو استعمال کیا گیا صرف اور صرف عطر من اللہ صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے. ان کو کہہ دیا کہ آپ جیسے لوگ اٹارنی جنرل بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ وزیر بن جاتے ہیں آمریت کے عمر کے دور میں، اور جب جمہوریت آتی ہے تو پھر چھریاں نکال کر، لاٹھیاں لے کر اس کے خاتمے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں. مخدوم علی خان آج کی جمہوریت کو کس طرح سے ڈی ریل کر رہے ہیں اور عطر من اللہ صاحب کس طرح سے اس جمہوریت کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ قاضی فیصل صاحب کو بتا دینا چاہیے. اسی ویڈیو میں ہم نے سوچا تھا کہ تھوڑی سی بات کر لیں گے شجاعت علی خان صاحب کی، جن کو قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا ہے، کہ وہ کس طرح سے دبنگ جج ثابت ہوں گے یا پھر بے رنگ جج ثابت ہوں گے. کسوٹی ہمارے پاس کیا ہے؟ کسوٹی ہمارے پاس فاروق احمد ظہور کا معاملہ ہے، ان کا کیس ہے، کس طرح سے ان کا نام ECL سے ختم کیا گیا، کس طرح سے وہ لائبیریا میں سفیر تعینات کیے گئے تھے، اور جناب شجاعت علی خان صاحب کی طرف سے کتنا دبنگ فیصلہ کیا گیا تھا. کسوٹی ہمارے پاس ان کے دبنگ ہونے کی یا پھر بے رنگ ہونے کی وہی ہے فاروق احمد ظہور والا کیس. صوفیہ مرزا کا بھی اس میں نام آتا، اور یہ وہی فاروق احمد ظہور صاحب ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم سے وہ گھڑی خریدی تھی جو سعودی عرب کی طرف سے عمران خان کو تحفے میں دی گئی تھی، اور اس کے بعد ان کے سارے کیسز ختم ہو جاتے ہیں، وہ بالکل پویتر ہو جاتے ہیں. کس طرح سے انہوں نے ناروے میں فراڈ کیا، کس طرح سے جنگ اور جیو نے ان کو بے نقاب کیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ بشرا بیگم کے خلاف گواہ بن کے سامنے آتے ہیں تو جنگ اور جیو کی طرف سے پانسا پلٹا گیا، پینترا بدلا گیا، اور ان کے حق میں پھر زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے گئے. یہ احوال ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں سنائیں گے، بتائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.